ایم کیو ایم نہ میں نے بچائی ہے نہ فاروق ستار بھائی نے بچائی ہے. ایم کیو ایم بانی کے اختیارات کسی کو بھی نہیں ملے بھائی. جس دن میں نے حساب دینا شروع کر دیا نا اس دن بہت مشکل ہو جائے گی. آئیں کارکنوں کی عدالت میں جاتے, اس کا جواب دینے کی بجائے ٹامک ٹوئیاں نہ مارے, دائیں بائیں نہ جھانکے, بغلے نہ جھانکے, جواب دے اس بات. آئیں کارکنوں کا اجلاس بلائیں, میں بھی آتا ہوں. ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ اصولوں سے انحراف کرنے والا بھلا پارٹی میں کیسے رہ سکتا ہے. خالد مقبول ایم کیو ایم کے سپہ سالار اور فاروق ستار کارکن ہیں. ایم کیو ایم بانی کے اختیارات کسی کو بھی نہیں ملے. بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کروں, کسی کو بھی نہیں ملیں گے. کسی کا بھی آپ نام لے لیں, ایم کیو ایم بانی کے اختیارات کسی کو. ایم کیو ایم میں سب لوگ کارکن ہیں, ذمہ داریوں پر فائز ہیں. جو ایم کیو ایم کا نام اور نشان تھامے گا وہ ایم کیو ایم کا سپہ سالار ہے. یہی بات ہے کہ بانی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے, اور کبھی میں نے بانی والے اختیارات نہیں مانگے, وہ آئین میں بھی نہیں تھے, لیکن ہر سربراہ کو انتظامی اختیارات ہوتے ہیں. خالد مقبول نے اگر اپنے آپ کو رضاکارانہ پیش کر دیا ہے کہ وہ نام کے سربراہ رہے, کوئی اور پارٹی چلائے, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن میں اس بات کا روادار نہیں تھا, میرا جھگڑا ہی تھا. میں احتساب کی بات کرتا ہوں, خالد مقبول بھی احتساب کی بات کریں, کارکنوں کے سامنے اثاثے رکھیں. اس میں کیا ہے برائی کیا, حرج کیا؟ مجھ سمیت ایم کیو ایم کے ذمہ داران سے گوشوارے یا اثاثے مانگنے والے اپنا 2017-18 کا ایف بی آر میں جو انہوں نے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائیں, جو پاکستان کے ایک آئینی ادارہ ہے, قانونی ادارہ ہے, وہ انٹرنیٹ پہ لے آئیں. میں تو میرے ہے, میں لے آؤں گا, اس میں کیا ہے, میں تو اپنی فیس بک پہ لگا دیتا ہوں آج شام کو جا کے. اس میں کیا ہے, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ. میں تو کہہ رہا ہوں اس گوشوارے کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے وہ بتاؤ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اگر 22 اگست کا حساب دیا تو بھی سب مشکل میں پڑ جائیں گے. بھائی جس دن میں نے حساب دینا شروع کر دیا نا اس دن بہت مشکل ہو جائے گی. میں نے تو صرف اگر 22 اگست کی رات کا حساب دے دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اب اگر وہ 22 اگست ہے, دیکھیں مجھے تو 23 اگست کے بعد جب میں نے سربراہی سنبھالی تو مجھے پتا چلا کہ پارٹی میں یہ کیا ہو رہا ہے. تب میں نے کہا انسان کے بچے بن جائیں, کارکنوں کو جواب دہ ہو جائیں, عوام کو جواب دہ ہو جائیں, عوام کی خدمت کا کام کریں, ان کی مشکلات کو آسان کریں, ان کی زندگیوں کو آسان بنائیں, اور میں نے کہا اپنا حساب دے دیں. تو اس والی بات پہ آنے کی بجائے ابھی 22 اگست کہاں سے آ گئی, اس کا ذکر کہاں سے آ گیا. واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار کی بنیادی رکنیت ختم کر دی, جبکہ کارکنوں کو فاروق ستار سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھنے کی ہدایت کی ہے. فاروق بھائی نے ایم کیو ایم کے نام اور نشان کو عدالت میں لے کے گئے این اس وقت جب الیکشن قریب تھے. اس کا انجام کیا تھا؟ ایم کیو ایم الیکشن سے باہر بھی ہو سکتی تھی. یہ نام اور نشان عدالت میں جانے کے بعد ایم کیو ایم اس جمہوری انتخابی پروسیس سے باہر ہو سکتی تھی. الحمدللہ ایم کیو ایم نے 7 سیٹیں بھی لی ہیں تو آج 24 سے زیادہ وزن ہے ان کا. ایک اور فارمولا جو میرا اصل, جس پر یہ سب تل ملا رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں, کیا کہا میں نے, کہاں صاحب, تل ملا رہے ہیں اور بل ملا رہے ہیں. تو بھائی میں تو دیکھ بھال کے چلتا ہوں, میں نے کسی کے دم پہ پیر نہیں رکھا. جو ہمارے اثاثے ہیں, جو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے ہیں, جو ہمارے اثاثے ہیں, جو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے ہیں, وہ ہم کارکنوں کی اسمبلی, عدالت اور ایک بڑے اجلاس میں پیش کریں, رکھ دیں. اور اگر یہ نہیں رکھیں گے تو پھر چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ضرور ان سب کے اثاثوں کے اوپر سے پردہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. میرا شمار ان پاگلوں میں سے, ان پاگل کارکنوں میں سے جو ایم کیو ایم کو کبھی بھی بکھرنے نہیں دینا چاہتے. کوئی ایم کیو ایم کے باہر سے ایم کیو ایم کو اگر ملائن کرنے کی, ایم کیو ایم کو کردار کشی کرنے کی, ایم کیو ایم کے کارکنان میں
کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. فاروق بھائی بھی تو کارکن ہے نا. کون ہے فاروق بھائی؟ ایم کیو ایم کے کارکن ہے. میں کون ہوں؟ ایم کیو ایم کا کارکن ہوں. خالد مقبول صدیقی کون ہے؟ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں. بھائی ہم دریاں بچھانے والے اور بینر لگانے والے کارکن ہیں نا, یہ بھول کیوں جاتے ہیں؟ آج ہم کسی بھی منصب پر ہوں, ہم مٹی اور زمین پر بیٹھنے والے کارکن تھے, کارکن ہیں, آج بھی ہم دریوں پہ بیٹھ کے اجلاس کرتے ہیں. کارکنوں سے معافی مانگنی ہوگی. کارکن رول رہا ہے, شہدا کی فیملیز رول رہی ہیں, اسیروں کی فیملیز رول رہی ہیں, لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز رول رہی ہیں, اور ان کے موج اور مزے چل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا اب پارٹی میں. اب پارٹی کو اس مقصد, اسی لیے مجھ سے جان چھڑانے کی یہ سازش بہت پہلے تیار کی گئی. کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا دفاع کرنے آج عدالت آئے تھے, اب گواہان نے ثابت کرنا ہے کہ ہم مجرم ہیں کہ نہیں. عدالت نے ہم پر چارج فریم کر دیا ہے, فرد جرم عائد کر دی ہے. جس دن یہ ٹکر چلے میڈیا میں کہ فرد جرم عائد کر دی ہے, اس دن کے بعد سے اب ہم باقاعدہ مجرم ہو گئے ہیں, کیونکہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ایسی ہے نا. اب گواہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعتاً مجرم ہیں یا نہیں. ابھی تو فرد جرم ہے, اب گواہوں نے ثابت کرنا ہے. اب گواہ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گواہ پیش ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے فرسودہ نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. عدالتوں میں بھی کیسز کی مدت کو معین کرنا ضروری ہے. عدالتی ریفارمز کا, عدالتی اصطلاحات کا بھی آنا ضروری ہے. اور یقیناً چیف جسٹس صاحب جہاں اتنے مثبت اقدامات کر رہے ہیں, وہاں یہ اقدامات بھی کریں. کیا مذاق ہے یہ, 18ویں ترمیم کا وزیر اعلیٰ کریڈٹ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی امن و امان قائم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. عدالتوں میں 14,000 لوگ جن کے اوپر ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, جن کے مقدمے چلے ہی نہیں ہیں, ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جس میں ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان ہیں. میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل اسمبلی, سندھ اسمبلی کی کارروائی منگوا کر اس پر سوموٹو لیں. عزیز آباد سے جیتنے والے آج تک مکہ چوک پہ جا کر 1 کلو مٹھائی تقسیم نہیں کر سکے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور آپ مجھے اجازت دیں, میں وہاں آج بھی 1000 لوگوں کا جلسہ کر دوں گا. بھائی صاحب وہ مٹھائی تقسیم نہیں کر سکے, آپ پھر جا کے ان سے وزارت لے لی, آپ نے تو حساب برابر ہو گیا. مزہ تو اسی میں ہے نا, جس نے آپ کی سیاسی چائنا کٹنگ کی ہو انہی سے وزارت لے لیا آپ نے. یار آپ ہمارے ہنر کی داد نہیں دے رہے, تو تنقید کر رہے ہیں. ایم کیو ایم تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جس نے کام لگایا اسی سے کام لے لیا.